جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرے اسے ذکر حسین کہتے ہیں۔ تھکی ہوئی انسانیت، بلکتی ہوئی تڑپتی ہوئی انسانیت جس فرش پہ بیٹھ کے سانسوں کو پرسکون محسوس کرے اس شفا خانے کو ذکر حسین کہتے ہیں۔ آج یہ چہروں پہ رونق، یہ مسکراتے ہوئے چہرے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہیں کہیں منکر علی کا کلیجہ بھی جلا رہے ہیں۔ یہ ساری رات کا مسکراتا ہوا جشن کہیں کہیں لوگوں کی کروٹیں محال ہو رہی ہیں، بندے پریشان ہیں کہ آج چکری میں رونق ہے، پورا پنجاب کا نمائندہ مجمع ہے، ہر چہرے پہ خوشی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، بندے خوش ہو رہے تھے کہ شاید بارش ہو گئی تو ذکر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ رائے ونڈ کی دعا ہوتی تو شاید موسم سے بدل جاتی۔ موسموں کا اثر وہ لیتے ہیں جس کا مرشد موسمی ہوتا ہے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ یہ دہشت گردی کے دور میں ذکر ختم نہ ہوا، یہ برستی ہوئی بارش میں ذکر ختم نہیں ہو سکتا، یہ تڑپتی ہوئی دھوپ میں بھی ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ ذکر حسین ابن علی نہ اموی دور میں ختم ہوا، نہ عباسی دور میں ختم ہوا۔ جائے ظالم بادشاہ اپنی تاریخیں اٹھا کے دیکھے، وہ بڑے بڑے بادشاہ جو حسین مٹانے کے لیے آئے تھے ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے۔ آج کہیں بھی حجاج کی قبر نہیں، آج کہیں بھی یزید کی قبر نہیں، آج کہیں بھی ہارون کی قبر نہیں، آج کہیں بھی مامون کی قبر نہیں، لیکن جس حسین کو مٹانے کے لیے آئے تھے اس کے حر کا بھی روزہ بنا ہوا ہے، اس کے عباس کا بھی پرچم چھتوں پہ ہے۔ زمانہ سمجھتا تھا کہ شاید حکومت بدلے گی تو حسین مٹ جائے گا، مزہ اسی زندگی کا ہے۔ حکومت یزید کی ہو، راج حسین کا ہو، حکومت یزیدیت کی ہو، راج حسینیت کا ہو۔ یہ تیرے فتووں سے نہ ولایت علی ختم ہوگی، نہ حسین کا ماتم ختم ہوگا، نہ شبیر کی زنجیر ختم ہوگی، اس لیے کہ تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ سارے بولو، مل کے بولو، ہر موالی کو یہ مبارک، ہر حلالی کو یہ مبارک، ہر شبیر کے ماتمی کو یہ مبارک۔ ہر اس کو عید مبارک جو اس کے بابے کی ولایت کو واجب سمجھتا ہے۔ ہر اس کو عید مبارک جو حسین کے اختیار کا قائل ہے۔ چہروں میں مسکراہٹ رکھو، فخر کیا کرو، ساری رات خوشی سے سینہ تان کے یکم شبان سے لے کے 15 شبان تک سینے کو چوڑا کر کے گلیوں میں پھرا کرو، ایک ایک بندے کو روک روک کے کہا کرو ہمارے مرشد آئے ہیں، ہمارے رہبر آئے ہیں، ہمارے پیر آئے ہیں، ہمارے مولا آئے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو جو بندہ زنجیر سے گھبراتا ہے وہ تیرے جشن کے نعرے سے بھی گھبراتا ہے؟ وہ پوری رات انگلی دانتوں میں لے کے سوچتا ہے کاش میرا بھی کوئی ایسا ہوتا، کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا، ہم بھی لائٹیں لگاتے، ہم بھی چراغاں کرتے، لیکن دنیا ہماری ضد میں اپنے پیر کی شہادت بنا سکتی ہے۔ اگر تیری جرت ہے اپنے پیر کا جشن بنا، کیونکہ ولادت بنانی نہیں پڑتی، ولدیت بتانی بھی پڑتے۔ سارے بولو، مل کے بولو، حیدر 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 حیدر۔ تمہیں ڈر تھا ماتم سے، پیر جوجی شاہ جی، جس بندے کو ماتم سے گھبراہٹ تھی، تمہیں کالے کپڑے سے پریشانی تھی، آج نہ ماتم ہے، نہ زنجیر ہے، نہ زلجھنا ہے۔ آج تو آ تھوڑی دیر کے لیے گھر سے نکل، آج تو اپنی مسجد کا دروازہ کھول، آج تو حسین ابن علی کے ذکر میں آ۔ تمہیں فتویٰ ماتم سے تھا، تمہیں تکلیف زنجیر زنی سے تھی، آج تو چہروں پہ خوشی ہے، آج تو ماتم نہیں ہو رہا، آج تو حسینی نعرے بلند ہو رہے ہیں، آج تو عباس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر حسین ابن علی میں آ تاکہ تیرے چہرے کی رونق بحال ہو سکے۔
اور مجھے عزت حسین کی قسم ہے یہ جشن صرف ہمیں ہی منانا آتا ہے، یہ باتیں صرف ہمیں ہی کرنی آتی ہے، کیونکہ شبان میں راتیں بھی علی کی تو باتیں بھی علی کی، قصیدے بھی علی کے تو کہانیاں بھی علی کی، اور یہ حسین کا زندہ موجزہ ہے کہ ابلیس نماز میں آ سکتا ہے، ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا۔ سارے بول مل کے حیدری، شبان کی راتیں، تکمیل کربلا کی راتیں۔ بسم اللہ۔ یہ وہ راتیں ہیں جس میں کربلا مکمل ہوئی ہے۔ شبان نے بہتوں کی چھڑی کربلا کو جوان کیا ہے، پوری کربلا شبان میں۔ یکم قرآن کی وارثہ، جتنے مہاجرین آ رہے ہیں انہیں انصار جگہ دیں۔ یعنی مہمان ہیں آپ، آج سوائے ابلیس کے ہر چہرے پہ خوشی ہونی چاہیے۔ مسکراؤ، بغیر وجہ کے مسکراؤ، چھوٹی چھوٹی بات پہ مسکراؤ، تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے۔ یہ مسکراہٹ بھی تیر کا کام کرے گی۔ یہ شبان کی وہ راتیں آ گئی جس میں کربلا کی تکمیل ہوئی۔ ہم نے جب بھی اللہ کے دروازے پہ دستک دی، ہمیں سوائے ان کے کوئی دوسرا ملا ہی نہیں۔ حسین 3 شبان کو حسین نہیں بنے، حسین کا نام 3 شبان کو حسین ہوتا تو آدم کی توبہ کس نام کی وجہ سے قبول ہوئی؟ ہے بنی ہے تو حسین کی وجہ سے، میم بنی ہے تو محمد کی وجہ سے، این بنی ہے تو علی کی وجہ سے۔ پچھلا رجب گزر گیا، اب شبان آ گیا۔ رجب بھی بادشاہ کی آمد، شبان میں بھی مولا کی آمد۔ 13 رجب کو علی کی ماں کعبہ کے قریب آئی، بی بی کعبہ کے قریب پہنچی، دیوار کعبہ کے قریب آئی، رکن یمانی کے قریب بی بی پہنچی، دیوار پھٹ گئی، بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی۔ 13 رجب بی بی کعبہ میں، 14 رجب بی بی کعبہ میں، 15 رجب بی بی کعبہ میں، 16 رجب تک علی کی ماں کعبہ میں اللہ کے گھر میں مہمان بن کے بیٹھی رہی۔ مجھے کسی دشمن سے دشمن علی کی کتاب سے نکال کے دکھاؤ، ان 3 دن 3 راتوں میں ایک دن بھی حضرت عمران زوجہ کو ڈھونڈنے نکلے ہو، نبی اپنی اماں کو ڈھونڈنے نکلے ہو، عمران بھی گھر پہ رہے، رسول بھی گھر پہ رہے۔ خبر تھی کہ امینہ اس امانت کو لینے کے لیے گئی ہے، لیکن مکے والوں کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ مکے والے سوچ رہے تھے اس گھر سے ابو طالب کی زوجہ نکلی ہے، چلتی چلتی اس گھر کے قریب آئی ہے اور یہاں سے دیوار پھٹ گئی ہے، بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی ہے۔ لوگ پریشان ہو کے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، ابو طالب کی زوجہ اس گھر میں گئی، ابو طالب کی زوجہ اس گھر میں گئی، ابو طالب کی زوجہ اس گھر میں رہی۔ رات والے دن والوں سے پوچھتے، دن والے رات والوں سے پوچھتے، پورے مکے میں پریشانی تھی، عمران کی زوجہ اس گھر میں کیوں بیٹھی ہے؟ لوگوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ آخر 16 رجب کو مکہ کے مشرکین نے سرداروں کو اکٹھا کیا، سردار چلتے چلتے اللہ کے دروازے پہ آئے، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ لگا ہوا تالا دیکھا، انہوں نے دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دی۔ اب مجھے مجمع چکری کا نہیں پورے پنجاب کا بول کے بتائے، جب گھر پہ دستک دی جاتی ہے تو اندر سے مہمان نہیں آتا، اندر سے گھر والا آتا ہے۔ انہوں نے توحید کے دروازے پہ دستک دی، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی۔ بی بی نے آسمان کی طرف کر کے کہا، میرے اللہ تیرے گھر میں دستک ہو رہی ہے، میرے اللہ تیرے دروازے میں دستک ہو رہی ہے۔ آواز آئی علی کی ماں، اٹھ دروازہ کھول۔ بی بی کا میں دروازہ کیوں کھولوں، دروازہ تیرا ہے، بلایا مجھے دیوار سے تھا، فرمایا میرے دروازے میں دستک ہو رہی ہے، دروازہ کھول کے انہیں علی دکھا تاکہ میں دنیا کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے میں دستک دی جائے اندر سے چلی نہیں آتا، اندر سے علی اندر سے علی آتا۔
تیری کاٹ پر ایسا ہے بے فکر و سکن بنتا ہے جب کہتے کوئی کہتا ہے کون اس وقت کن افکار کا سونا بنا الفاظ کی روئی نہ کھل اس پر میرا ایمان ہے آتا ہے مجھ کو ایک کن عادت بتا باقی سزا عاشق پہن حتم نہ بن اس پر میرا ایمان ہے آتا ہے مجھ کو ایک کن مولا علی مشکل کشا جسم لیا خالق بچا لیکن 13 رجب کا ایک جشن ہو گیا. اب آؤ یکم شعبان پہ. لے 2 سطریں وفا کے خالق کی دہلیز میں سجدہ. کس کے زبان پہ طاقت ہے کہ وہ مدحت عباس پڑھے؟ یہ وہ شہنشاہ ہے جس کی حقیقت پڑھنے کے لیے لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے. بسم اللہ. کسے خبر ہے کون ہے عباس؟ عصمت کے دائرے کا بادشاہ عباس، مالکان کن کا ایک امر عباس، مشیت پروردگار کی دعا عباس. صفین میں حیدر نے کہا میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ بس 2 سطریں سرکار. میرے بہت ہی قابل احترام عزت مآب جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب صفین شروع کی. وہ پہنچے تھے اور انہوں نے رستے میں چھوڑی اور سخی حضرت علی اکبر کا خطبہ پڑھا. میں وہیں سے 2 سطریں صفین کی پڑھوں اور آپ کو سلام کروں. علی نے کہا میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ بادشاہ کا اتنا کہنا تھا. آواز نام سے جی 7 قدم حسن آگے بڑھے، 5 قدم حسین آگے بڑھے. شہنشاہ نے بیٹوں کا ماتھا چوم کے کہا میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا لڑے گا؟ اتنا کہنا تھا حسنین قدم ہٹا رہے تھے. علی کے بیٹے بڑے اون بن علی آیا، جعفر بن علی آیا، یحییٰ بن علی آیا. اون نے کہا بابا مجھے اجازت دے. توجہ میری طرف کرنا. اب ایک لمحے کے لیے میں نے خطبہ نہیں پڑھا، ایک لمحہ آپ کا ضائع نہیں کیا. پورے ملک کا نمائندہ مجمع ہے، پورے سال کی بھائیوں کی محنت ہے. ایک لمحے کے لیے بھی کسی کی بے نیازی سے یہ محنت ضائع نہ ہو جائے. آخری سطریں پڑھوں اور آپ کا سلام کروں. علی کے بیٹے آگے آ کے بادشاہ کے سامنے سب باندھ کے کھڑے ہو گئے. اون نے کہا بابا مجھے اجازت دے. علی مولا کی آواز آئی 1.5 لاکھ کا دشمن کا لشکر ہے، 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے مجھے آج اپنا ایک بیٹا چاہیے. 1.5 لاکھ مارنے کے لیے مجھے آج اپنا ایک بیٹا چاہیے. 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے مجھے آج اپنا ایک بیٹا چاہیے. اتنا کہنا تھا. اون نے کہا بابا پھر میری جرت کو آزما. فرمایا 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے تجھے کیا چاہیے؟ اون نے کہا بابا 1,500 کا لشکر دے، گھوڑا اپنا دے، تلوار اپنی دے. علی کی آواز ہے 1.5 لاکھ کا لشکر دوں گا، گھوڑا اپنا دوں گا. 1,500 کا لشکر، گھوڑا اپنا، تلوار اپنی. مجھے بتا 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟
کیجئے. نے بابے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا فجر کی نماز آپ پڑھ چکے, مغربین کی نماز پڑھانے سے پہلے میں 1.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدم نہ چوموں, مجھے علی کا لال نہ کہنا. علی نے بیٹے کے ماتھے کا بوسہ لے کے کہا تیری جرت کو سلام, لیکن مغربین کو دیر ہے, علی کو جلدی ہے. آئے آئے آئے, مغربین کو دیر ہے, علی کو جلدی ہے. اتنا کہنا تھا یہ جعفر ابن علی آگے بڑھے. انہوں نے کہا بابا پھر میری جرت کو آزمائیے. فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا اس نے 1,500 چاہیے. مجھے 1,500 نہیں 1,000 کا لشکر دیجئے, گھوڑا اپنا دیجئے, تلوار اپنی دیجئے. امیر کی آواز ہے 1,500 کا لشکر, 1,000 کا لشکر تو نے مانگا, گھوڑا میرا مانگا, تلوار میری مانگی, گھوڑا بھی دیا, تلوار بھی دی, 1,000 کا لشکر دیا. بتا 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ جعفر شہنشاہ کی آواز آئی اس نے مغربین مانگا ہے. بابا فجر کی نماز ہو چکی, ظہرین کی نماز پڑھا کے ابھی میری دادی کی تسبیح مسلح پہ رکھیں گے نہیں, میں 1.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدموں پہ آ کے بوسہ نہ دوں, مجھے علی کا لال نہ کہنا. علی نے بیٹے کے شانوں کا بوسہ لے کے کہا تیری بھی جرت کو سلام, لیکن ظہرین کو دیر ہے, علی کو جلدی ہے. اتنا کہنا تھا. موری نظر کی دسترس میں ہے وہ بندہ جو خیرات مانگنے کے لیے آیا ہے. علی کے بیٹے قدم ہٹا رہے تھے, عباس قدم بڑھا رہے تھے. غازی چلتے چلتے علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. جس نے لفظوں کے ساتھ سفر کرنا ہے, عباس بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. علی نے عباس کے چہرے پہ اپنا بچپن دیکھا, علی نے عباس کے چہرے میں اپنی جوانی دیکھی. علی کی آواز ہے یہ میرا بیٹا آن ہے, یہ میرا بیٹا جعفر ہے. اس نے 1,500 کا لشکر مانگا, اس نے 1,000 کا لشکر مانگا, اس نے بھی میرا گھوڑا, اس نے بھی میرا گھوڑا, اس نے بھی میری تلوار, اس نے بھی میری تلوار. جو بندہ سخی عباس کی دہلیز میں بیٹھا ہوا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے, وہ یہ سمجھے کہ یہ چکری نہیں کربلا معلّہ ہے اور میں دہلیز ابو الفضل عباس میں بیٹھا ہوں. علی کی آواز ہے عباس تجھے کیا چاہیے؟ عباس مسکرا دینا 1,500 نہ 1,000, نہ 1,500 نہ 1,000, نہ تیرا گھوڑا نہ تیری تلوار. علی کی آواز آئی تجھے چاہیے کیا؟ عباس مسکرا کر اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو, اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو. علی جیسے شہنشاہ کی آواز ہے اجازت بھی دے دی, مرضی بھی حسین نے دے دی. مجھے 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے تجھے وقت کتنا چاہیے؟ عباس نے اپنے دونوں ہاتھ شہنشاہ کے قدموں پر رکھے گا. اس نے مغربین مانگا, اس نے ظہرین مانگا. بابا مجھے تیری عزت کی قسم ہے, اپنی ہاتھوں کے ساتھ زین کی ریل پہ تو سوار کروا, میں میدان میں جاؤں گا, میں قلب لشکر